بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شب معراج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو کچھ دلائل و براہین دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی دلائل اور براہین کو معجزات کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئی، کچھ ایسے معجزات دیے گئے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارا معجزہ عطا فرمایا۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ آتش نمرود کا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی معجزہ عطا فرمایا۔ پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے ڈنڈا کو، اپنے عصا کو پتھر کے اوپر ماریے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، پانی کے چشمے ابل پڑے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ یہ تو میرا ڈنڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا ڈنڈا کو زمین پر ڈال دو، اپنا عصا کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عصا بنا دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام محاسن اور عظمت عطا فرمائے جو آپ کی ذات گرامی اور منصب نبوت کے شایان شان تھی۔ اسی کو ایک شاعر نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے قبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں اور آپ کے معجزات اس قدر عظیم ہیں کہ ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ آپ کے معجزات کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنے معجزات سے نوازا تھا۔ معجزہ قرآن، معجزہ شق القمر، معجزہ معراج، ستون کا رونا، ممبر کا ہلے لگنا، چٹان کا پارا پارا ہو جانا، پہاڑ کا ہلنا، درختوں کا چلنا، کھانے سے تسبیح کی آواز آنا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ جس طرح آپ کے ذات بے مثال اور بے نظیر ہے، آپ کے معجزات بھی بے مثال اور بے نظیر ہے، نرالا ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینہ کو پہلے چاک کیا، اس کو زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ وہ براق اتنا تیز چل رہا تھا کہ جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا ایک پاؤں ہوتا تھا، بجلی کی طرح چل رہی تھی وہ سواری۔ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ کے لیے دوسری سواری لائی گئی جس کو رف کہتے ہیں۔ آپ اس پر بیٹھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا۔ آپ نے ساتوں آسمان اور جنت کا معائنہ کرنے کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کے قریب جا کر کے جہاں اس مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر جلتے ہیں، پہنچے آخر اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے، سرکار بڑھے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس مقام پر پہنچے جہاں ایک عابد اور ایک معبود تھا، ایک ساجد دوسرا مسجود تھا، ایک محب دوسرا محبوب تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب میرے لیے کچھ تحفہ لائے ہو؟ عرض کیا، باری تعالیٰ آپ تو مختار مطلق ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا، میرے محبوب کوئی چیز تو پیش کرو۔ تو عرض کیا، مولا میں 3 تحفے لایا ہوں، آپ کی خدمت میں 3 تحفہ پیش کرتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، کہ میری زبانی عبادتیں تیرے لیے ہوگی، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہوگی، میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 تحفے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ اللہ کی سلامتی نازل ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ عرض کیا، مولا کریم صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری امت کو بھی ان رحمتوں میں اور برکتوں میں شامل فرما۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو اور اللہ تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج جیسے سفر میں اپنی امت کو نہیں بھولا۔ آج امتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے قدم قدم پر نبی کو بھلا دیا۔ شادی کا جشن ہو، موت کا غم ہو، کاروبار ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر جگہ پر ہم نے نبی کو بھلا دیا ہے۔ نبی نے ہمیں دنیا کے اندر بھی یاد رکھا اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ معراج جیسے سفر میں اپنی امت کو یاد رکھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جبرائیل علیہ السلام جو سدرۃ المنتہا پر رہ گئے تھے، انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا فرمائے۔